بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعمال کا دارومدار نیتوں پر ہے اور ہر شخص کو اس کی نیت کے مطابق ثواب ملے گا، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے اس کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ پانی کو ضائع نہ کرو، خواہ تم بہتی ندی کے کنارے وضو کرو۔ صدقہ مال میں کمی نہیں کرتا۔ بے شک اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس پر بھروسہ کرتے ہیں۔ بے شک اللہ تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ وہ تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ جب آپ کوئی فیصلہ کر لیں تو اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو دوسروں کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچائے۔ امید مت ہارو، نہ ہی غمگین ہو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم سچے مومن ہو۔ بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ 5 چیزوں سے فائدہ اٹھاؤ اس سے پہلے کہ 5 چیزیں تم پر غالب آ جائیں۔ اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، اپنی صحت کو بیماری سے پہلے، اپنی دولت کو غربت سے پہلے، اور فراغت کو مشغول ہونے سے پہلے، اپنی زندگی کو موت سے پہلے۔ اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ اور جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دے گا۔ اور لوگوں سے اچھی بات کہو، اور زمین پر اکڑ کر نہ چل، بے شک تم زمین کو کبھی پھاڑ نہیں سکتے اور نہ پہاڑوں کی بلندی تک نہیں پہنچ پاؤ گے۔ اور یقیناً ہم نے قرآن کو یاد کرنے کے لیے آسان کر دیا، تو ہے کوئی یاد کرنے والا؟ اور جو کوئی اللہ پر بھروسہ کرے گا وہ ان کے لیے کافی ہے۔ بے شک اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے، اور جس نے ذرا برابر نیکی کی وہ اسے دیکھ لے گا۔ پس مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ بے شک اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل وہ ہے جو مسلسل کیا جائے، چاہے وہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو۔ اور جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل کو بلا کر کہتا ہے میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، بس تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر جبرائیل اس سے محبت کرتا ہے۔ ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، اور ایک دوسرے سے منہ نہ موڑو۔ جو شخص کسی مومن کی دنیا میں مصیبت دور کرے گا اللہ تعالیٰ اس سے قیامت کے دن مصیبت دور کرے گا۔ رحمت کسی چیز میں نہیں پائی جاتی مگر یہ کہ اس کی خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے۔ اچھا لفظ بھی صدقہ ہے۔ مومن غیبت نہیں کرتا، نہ لعنت بھیجتا ہے، نہ فحش باتیں کرتا ہے۔ جو شخص پیٹ بھر کر کھائے اس کا پڑوسی بھوکا ہو وہ مومن نہیں۔ تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوگے جب تک تم ایمان نہ لاؤ، اور اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ جو مسلمان کسی مسلمان بھائی کی دنیاوی حاجت پوری کرتا ہے خدا تعالیٰ اس کی بہت سی حاجتیں پوری کرتا ہے، جس میں ایک
حاجت، بخشش اور نجات ہے۔ عمدہ ترین صدقہ سفارش کرنا ہے، جس سے کوئی قیدی چھوٹ جائے یا کسی آدمی کا خون معاف ہو جائے یا کسی کے ساتھ بھلائی کی جائے یا کسی کی تکلیف دفع کی جائے۔ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس کے اخلاق اور کردار سب سے اچھے ہوں۔ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر یقین رکھتا ہے وہ اچھی بات کرے یا خاموش رہے۔ مضبوط آدمی وہ نہیں جو دوسروں کو زمین پر لڑا دے، بلکہ طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو رکھے۔ جھولے سے قبر تک علم حاصل کرو۔ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اعمال وہ ہیں جو سب سے زیادہ مستقل ہوں، چاہے وہ چھوٹے ہی کیوں نہ ہوں۔ جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا۔ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ صدقہ سے آدمی کا مال کم نہیں ہوتا۔ جو شخص کسی نیکی کی طرف رہنمائی کرتا ہے اسے اس پر عمل کرنے والے کے برابر اجر ملے گا، اور جو کوئی اللہ پر بھروسہ کرے گا وہ ان کے لیے کافی ہے۔ اور جو صبر کرے اور معاف کر دے یقیناً یہ عزم کے کاموں میں سے ہے۔ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے اور اللہ سے ڈرو اور مناسب انصاف کی بات کہو۔ دنیا کی زندگی تو محض دھوکے کے سامان ہے۔ اور جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دے گا۔ جس جان کو اللہ نے حرام کیا ہے اسے قتل نہ کرو سوائے حق کے۔ بے شک اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اس سے ڈرتے ہیں اور جو نیک عمل کرتے ہیں۔ اور کہو اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ اور یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا، تو ہے کوئی نصیحت کرنے والا